اور یہی ہے بدقسمتی ہے ہماری. اور جیسے میں نے کہا اس کی بنیادی وجہ وکلاء کی حد تک میں بات ویری کلیئرلی میں کہتا ہوں اور بہت واضح طور پہ کہتا ہوں بغیر کسی ڈر خوف کے کہ باوجود اس کے کہ میں اس پروفیشن کا ممبر ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروفیشن کا جو معیار ہے پروفیشنل معیار وہ بہت نیچے گر چکا ہے اور بہت شدید اور امیڈیٹ ضرورت ہے کہ اس میں ریفارمز کی جائیں اور اس میں اصلاحات کی جائیں. اچھا یہ ریفارمز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اکثر جانا ہوتا ہے وہاں پہ یہ کچہری وغیرہ میں تو وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. کیا وہ جو وہاں پہ وکلاء موجود ہوتے ہیں سارے وکلاء ہوتے ہیں یا وہ کچھ اور بھی کام ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ میں نے تو جو خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ پراپرٹی ڈیلنگز انہی چیمبرز میں کچہری میں ہو رہی ہوتی ہے. کئی وکلاء جو ہیں وہ باقاعدہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں کچہری میں بیٹھ کے. تو اس لیے جہاں تک ان کے اس سٹینڈرڈز کا تعلق اور جبکہ وہ بار کونسل کے قوانین کی خلاف ورزی ہے آپ بطور وکیل کوئی اور پیشہ نہیں اپنا سکتے. یہ پہلے والے جو ہم ویژولز ہیں وہ دکھا رہے ہیں آپ کو ناظرین اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ خاصی کم نظر آ رہی ہے اور شاید یہ وہی واقعہ ہے جو جی ہاں یقیناً وہی واقعہ جو پہلے ہم نے دکھایا تھا آپ کو کہ ایک صاحب جو تھے ان کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا وہاں پہ. اور یہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے کے ویژولز اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی واقعہ ہے. یہ دیکھیں ناظرین آپ کے مختلف لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اکٹھے ہو کے یہ جو سلسلہ چل رہا تھا ہم آپ کو دکھا رہے تھے. اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ پینل میں اب دوبارہ شریک ہوئے ہیں ہمارے ساتھ عبد الودود قریشی صاحب. قریشی صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ خبریں کے ساتھ روزنامہ خبریں کے ساتھ منسلک ہیں. ناظرین ودود قریشی صاحب کے ساتھ بھی بات چیت جاری رہے گی. آپ کو ویژولز بھی ہم دکھاتے رہیں گے اور ہمارے جو نمائندے وہاں پہ موجود ہیں انوار اور ساتھ ساتھ عتیق الرحمان صاحب ان سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے. عبد الودود صاحب آپ ابھی چونکہ پہنچے ہیں یہاں پہ تو آپ ذرا باہر کی ذرا صورتحال آپ بتائیں گے کہ وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ شہر میں کیا صورتحال ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اصل میں تو سپریم کورٹ کے باہر مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنے اپنے جھنڈے لے کے کھڑے ہیں وکلاء اپنے طور پہ ہیں پروٹیسٹ ہو رہا ہے لیکن وہ جو ماب ہے اس کو خاصا اس کا ٹیمپر ہائی ہے. اس میں تو لوگوں کو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ اس کو کہا جائے یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے یا غیر وکیل ہے. صحافیوں کو مارا گیا. جی ہاں وہ ایک صحافی جو ٹیلی فون پہ کسی کیمرے ٹی وی چینل کو بتا رہا تھا رپورٹ دے رہا تھا کسی نے کہا کہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے اس کو مارا گیا. پھر لوگ پہنچ گئے اور وہ بات یہ ہے کہ وہ بات جو جس کے نام پہ پروٹیسٹ کیا جائے کہ ہمیں بات کرنے کا حق دیا جائے لیکن دوسرے کو بات کرنے کا حق نہ دیا جائے سب سے زیادتی کی بات ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے. اور یہی ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے ہمیں جمہوریت دی جائے دوسرے کو جمہوریت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دوسرا آدمی جو ہے وہ جمہوری حق نہیں رکھتا کہ اپنی بات کرے. ہو سکتا ہے آپ اسے ڈفر کریں آپ اس کے شدید مخالف ہوں اس پر تشدد کرنا اس کے ساتھ لڑائی کرنا اس کو اس حد تک پیٹنا اس کو ننگا کر دینا یہ ایک شریفانہ کام نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ایک قاری صاحب سے اور قاری صاحب نے بتایا کہ ایک بہت ہی سینئر وکیل صاحب نے وہ بارش شخص ہیں اور ان کے اوپر آ کے انہوں نے تھوکا. اور یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ایک پڑھا لکھا آدمی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. ہاں نہیں وہ سچی بات ہے کہ وہ شرافت کے جو ہے یہ ہم ویژولز بھی دکھا رہے ہیں وکیل صاحب والے یہ بار بار یہ دیکھیں ان کو باقاعدہ طور پہ مارا جا رہا ہے. ان کا نام فیاض چودھری ہے اور وہ بیچارے معافیا مانگ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وکلاء کی ہماری برادری ہے اس کو بھی اس میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کر ایک اور بھی ہے کہ ان کی اپنی سیاسی جماعتوں کے لوگ ایک پارٹی کا آدمی اگر جھنڈا لے کر دوسری گروپ میں چلا جائے تو اس کو دھکے دیے جاتے ہیں کہ نکل جاؤ. جماعت اسلامی کا جھنڈا لے کر پیپلز پارٹی میں چلا جائے تو اس کو دھکے دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے میں تو وہاں سے آ رہا ہوں وہاں پر موجود رہا اور وہ اگر جماعت اسلامی والا کوئی آدمی پیپلز پارٹی اس کو دھکے دیتے ہیں وہ ادھر آ جائے وہ اس کو دھکے دیتے ہیں. اور عجیب حال ہے. اس کے بعد ANP کے لوگ ہیں سرخ جھنڈے لے کے اپنے طور پہ کھڑے ہیں وہ اپنے طور پہ کھڑے تو کسی طرح یونٹی نہیں ہے. پتہ نہیں کس کی کیا
اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ موقف ہے یا آپ اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا حق دو کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں انصاف دو، دوسرے کو انصاف نہیں دینا چاہتے، دوسرے کو بات کرنے کا آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی ٹھیک بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو اس بات کا حق نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے منہ کو بند کر دو، اس کے منہ پہ تھوکو، اس کو مارو. یہ غیر انسانی رویے ہیں اور یہ تحمل اور بردباری بہت ضروری. جب آپ خود تحمل نہیں کرتے تو پھر دوسروں سے تحمل کی کیا توقع؟ درست کہا آپ نے عبدالودود قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور آپ سے انپٹ ہم لیتے رہیں گے. جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے عبدالودود قریشی صاحب کے ساتھ اور ساتھ ساتھ ہم ویژولز بھی آپ کو دکھائیں گے اور خاص طور پہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہاں پہ ہم ان سے بھی بات کر کے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتانے کی ہماری جو جسارت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو بتا سکیں گے آج جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کے باہر کیا ہو رہا ہے. باہر کے معاملات ہم آپ کو خاصا ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو آج حالات آپ نے دیکھے اس میں مظاہرین نے ایک دوسرے کو خاصا زد و کوب کیا ہے، وکلاء کی آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں وہ، اور وکلاء کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی زد و کوب کیا گیا ہے. یہ ایک خاصا سیریس معاملہ ہے. اس میں صحافی حضرات جو ہیں انہوں نے اس کو خاصا سیریس لیا ہے. پریس روم وہاں پہ جو ہے سپریم کورٹ میں اس میں اس کے اوپر ایک مذمتی قرارداد پیش ہوئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے رسپانسبل ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور جو وکلاء اس میں شامل ہیں ان کی جو رکنیت ہے مختلف بارز کی اس کو منسوخ کیا جائے. یہ سلسلہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ صحافیوں کے ساتھ بھی، تو اس کو عوام بھی آج دیکھ رہی ہے اور عوام ظاہر ہے کہ اس کو پسند کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتی. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عوام اب کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو ایک ایشو بنایا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے، اب دیکھتے ہیں کہ وکلاء جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کرتے ہیں اور عوام اس کو کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب، بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے کہ ہمارے سٹینڈرڈز گر رہے ہیں، ایتھکس کا جو سٹینڈرڈ ہے خاص طور پہ وکلاء برادری میں، اس میں اب آپ نے بھی دیکھا وکلاء کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، پھر ایک قاری صاحب کو نشانہ بنایا گیا. یہ جو ٹیمپرز کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے عبدالودود قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ٹیمپرز جو ہیں وہ خاصا ہائے جا رہے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا بھی تو جو ہمارے ایلڈرز ہوتے ہیں جو بھی کسی بھی کیمپین میں ہو ان کا کام ہوتا ہے نا. دیکھیں جی، جو غیر جمہوری طرز احتجاج ہے اس میں تو یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ٹیمپرز جو ہیں وہ ہائی ہوتے رہیں اور غصے کا اظہار کیا جائے، نفرت کا اظہار کیا جائے، اور یہ جو آپ نے بات کی اور ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جو مطلب تہذیب اور شائستگی کے دائروں سے باہر ہو. تو جہاں تک ان کا تعلق جو آپ نے بات کی کہ سٹینڈرڈز کو کنٹرول کرنا یا ان کے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنا، یقیناً جو لیڈران ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے، میں اس لیے یہ بات بار بار وکلاء کی طرف آ رہا ہوں. میں ان میں اور عام سیاسی کارکنوں میں جو باہر ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہیں، جن کا آپ نے مظاہرہ دیکھا کہ کلمہ جن جھنڈوں پہ لکھا ہوا ہے ان کو بھی زمین پہ کھینچ رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو مار رہے ہیں، میں ان سے ذرا تھوڑا سا ان کو ڈسٹنگوش کروں گا، تھوڑا سا فرق اس میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو وکلاء ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ایسے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایک مہذب پیشہ ہے، جو قانون اور آئین کی بالادستی کا دعویٰ کرنے والا پیشہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں اور یقیناً یہ کرتے بھی ہیں. لیکن ان کی صفوں میں اگر اس طرح کے لوگ ہوں جو نہ ڈسپلن کو سمجھتے ہوں، نہ شائستگی کو سمجھتے ہوں، نہ ان کا کوئی اخلاقی معیار ہو اور وہ ایسی حرکتوں کے مرتکب ہوں، تو یہ یقیناً بہت ہی شرمناک صورتحال ہے. اور اس کی ذمہ داری دوبارہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کے لیڈروں پہ آتی ہے کہ جو لوگ یہ احتجاج لیڈ کر رہے ہیں وہ سینئر وکلاء ہیں، وہ اس بار کے سینئر ترین ممبران میں سے ہمیں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی یقیناً یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی صفوں میں سے ایسے لوگوں کو کنٹرول کریں، اور اگر کوئی ایسی حرکت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو قانونی اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں. اس کی ممبرشپ سسپینڈ کی جائے، اس کی ممبرشپ کو ریووک کیا جائے، اس کا لائسنس کو کینسل کیا جائے، اور ان کو ایڈوکیسی کا جو ان کو جو آتھرائزیشن ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ دے آر ناٹ مطلب دا کائنڈ آف پیپل کہ جن کو یہ پھر حق پہنچتا ہے کہ یہ آ کر عدالت میں کیسز آرگیو کریں اور ایک مقدس پروفیشن کے ممبر کہلائیں. تو یہ تو یقیناً ایک، لیکن جیسے میں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک بالکل ایک واضح بات ہے کہ ہمارے پروفیشن کی بدقسمتی سے، میں اس کو اپنا پروفیشن کہتا ہوں کہ میرے پروفیشن کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت حد تک گر چکے ہیں، اور یہ جو ڈسپلنری ایکشن ہے اس ٹائپ کے پروفیشنل مس کنڈکٹ کے خلاف، اس کے انسٹنسز بھی آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. یعنی ابھی ہوا یہ ہے، بار کاؤنسلز کی میں آپ کو بات بتاؤں، اتنے پولیٹیسائزڈ ہو چکے ہیں کہ یہ جو ریسنٹلی اب واقعات ہوئے، جن وکلاء نے حکومت کی حمایت میں یا ریفرنس کی حمایت میں یا اس پروسیس کو جو کہ عام جو وکلاء جو اعتراض کر رہے ہیں اس کے خلاف گئے ہیں یا کوئی بات کی ہے، تو ان کے لائسنس انہوں نے سسپینڈ کرنے کے اعلانات کر دی.
ایک غیر قانونی کام، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے بار کونسل کو کسی کا لائسنس سسپینڈ کرنے کا. اصولی طور پہ یہ ٹریبیونل کا اختیار ہے کہ وہ لائسنس سب سسپینڈ کریں. یعنی ایک تو قانون کا غلط استعمال، اس کے بعد اس کے اعلانات کرنا، اس کے بعد یعنی وہ قانون کے جن کے ذریعے ان کو تشکیل دیا گیا ہے اس سے یہ باخبر ہیں، لیکن اس کے ذریعے اعلانات کر رہے ہیں، قانون پڑھے بغیر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لائسنس سسپینڈ کر دیے، حالانکہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ایسی حرکتیں کر کے لوگوں کو دبانا کہ وہ جو ہے اختلاف رائے کا جو اظہار ہے وہ نہ کر سکیں. اور یہ جو آپ نے ابھی دیکھا، مطلب لوگوں کو فزیکل فورس کے ذریعے دبانا اور ان کو ڈرانا اور دھمکانا، یہ مطلب بڑی واضح سی بات ہے. رسپانسبلٹی کس پہ آتی ہے اوور آل اگر دیکھا جائے تو؟ بارز پہ آتی ہے کہ وہ اس طرح کے یقیناً جی بارز پہ آتی ہے، کیونکہ بار ہی وہ ادارہ ہے جو وکلاء کو کنٹرول کرتا ہے، جو ان کے ڈسپلن کے اور پروفیشنل سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنے کا جن کے پاس اختیار ہے اور جن کی ذمہ داری ہے. تو اگر ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں اور بار کونسلز اس میں ایکشن لینے کی بجائے ان وکلاء کو ڈرا دھمکا رہے ہیں لائسنس کی سسپینشن کی دھمکیاں دے کے کہ جو ایون وزیر قانون کا لائسنس معطل کر دیا گیا، جو لوگ وزراء یا جو لوگ حکومت کی حمایت میں بات کریں ان کا لائسنس جو ہے کینسل کر دیا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی مقدمے میں نیچرلی ایک رائے تو ہو ہی نہیں سکتی. کسی بھی ڈسپیوٹ میں جو انسانوں کے درمیان ہو اس میں 2-3 رائے ہوتی ہیں، متضاد رائے ہوتی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جو میرے خلاف بات کر رہا ہے اس کو حق ہی نہیں ہے بات کرنے کا، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کو جو لائسنس ہے اس کو کینسل کر دے، تو یہ تو بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ ہے. تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ باہر بھی رہے ہیں، باہر بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہاں پہ بھی تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں آپس میں وکلاء کے، وہاں پہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ کس طریقے سے بارز وغیرہ کیسے بیہیو کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو دنیا کے 3 ممالک میں مجھے ایکسپیرینس ہے، لیگل ایجوکیشن بھی میری باہر کی ہے اور میں وہاں پہ پروفیشنلی بھی انوالو رہا ہوں، UK میں، فرانس میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان ممالک کے ساتھ کمپیریزن کی جائے تو کمپیریزن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں یا جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں ہم بہت پیچھے، یہ کم از کم 200 سال پیچھے ہیں. چلیں ایک سیکنڈ میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ اور دوبارہ ہم لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ بلڈنگ میں، اور وہاں پہ میر عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب. ہیلو عتیق صاحب، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی عتیق صاحب، لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی لیٹسٹ یہ ہے کہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ ابھی ختم ہوا ہے اور اس کی جو آئندہ سماعت ہے وہ 13 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا، اور چیف جسٹس یہ اجلاس جو ہے یہ صبح 10:40 پر شروع ہوا تھا جی، اور درمیان میں صرف 25 منٹ کا جو ہے وہ چائے کا وقفہ ہوا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پروسیڈنگ جاری رہی ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ چیف جسٹس صاحب اس وقت کہاں پہ ہیں؟ چلے گئے ہیں یا ابھی وہ نکل رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں کہ ابھی جسٹ اجلاس ختم ہوا ہے. جی ہاں، ابھی جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب اپنے وکلاء کے ساتھ ہے. کیا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں عتیق صاحب؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کو؟ جی میں بالکل ان کے تھوڑا سا دور مجھے نظر آ رہے ہیں. مجھے ذرا بتاتے رہیے گا کہ ان کے ساتھ کون کون ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں اس وقت. جی بالکل صحیح. ہلو 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 عتیق صاحب کے ساتھ لائن ڈراپ ہوئی ہے. ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عتیق صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو اجلاس تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ ختم ہوا ہے اور اس کو ملتوی کیا گیا ہے، اس کی ہیئرنگ کو 13 اپریل تک. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ ابھی سپریم کورٹ کی پریمیسز میں ہیں اور اب ان کے ساتھ جو وکلاء ان کے ساتھی ہیں وہ اب باہر نکلیں گے اور پھر اگلی کارروائی جو ہم آپ کو اس کی بھی اپڈیٹ کریں گے. 13 اپریل تک بیرسٹر صاحب اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور جو اجلاس ہے اب ختم ہو گیا ہے. تو اب یہ سلسلہ ڈیلیبریشنز جو ہیں یہ چلتی رہیں گی، مختلف ہیئرنگز اس کی ہوں گی، کیسے یہ سلسلہ پروسیڈ ہوگا؟ نہیں جی، نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اب 13 اپریل کو سماعت ہوگی اور شاید اور بھی نیچرلی اس میں چونکہ ایک کافی طویل ریفرنس ہے اور اس میں کئی ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو سامنے آئیں گے. اس کے علاوہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن کمپوزیشن کے حوالے سے اور دیگر اعتراضات، تو نیچرلی ان پہ بھی بات ہوگی. تو یہ ٹائم تو لگے گا، بلکہ 1970s کے دور میں جسٹس شوکت صاحب کا جو ریفرنس تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں تقریباً 8 مہینے لگے تھے. تو ٹائم کی تو کوئی قید نہیں ہے، یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ہو سکتی ہے اور وقفوں سے بھی ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں سپریم جوڈیشل
کونسل جو ہے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ اس کو اسٹیگرڈ طریقے سے کچھ وقفے سے جو ہے سماعت کر رہی ہے، اور بالکل یہ اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے تھریش کیا جائے، اس پہ ٹھیک ٹھاک غور و خوض کیا جائے، اور ہر نقطہ جو ہے اس کو تفصیل سے جو ہے ایڈریس کیا جائے. اس میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا یہ ریفرنس، اس پہ جتنی بھی دیر ہو جی کوئی ایسا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، اس میں اوپن اینڈڈ ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر ایشو اور ہر سوال اور ہر نقطے کو باقاعدہ مطلب عرق ریزی سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے اور اس کو ایسیس کیا جائے کہ کیا وہ بنتا ہے. اچھا، آپ وہ بتا رہے تھے کہ باہر کا موازنہ آپ کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ، تو جہاں تک جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک ان کے سٹینڈرڈز کا تعلق ہے وہ بہت ہی اپنے اس پروفیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہیں وہ حساس ہوتے ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں، جب میں انگلینڈ میں بار کا ممبر بنا تو باقاعدہ ہمیں ایک ڈکلریشن سائن کرنی پڑی، اور اس میں بعض پروفیشنز جو ہیں، بعض کام ایسے کہ وضاحت سے لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ ڈکلریشن دیں کہ آپ ماضی میں بھی نہیں رہے ان پیشوں سے وابستہ اور مستقبل میں بھی نہیں رہیں گے. اور وہ اس لیے تھا کہ اس میں بارز کے قوانین کے مطابق اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان پروفیشنز میں انوالو ہوتے ہیں جن میں کچھ ڈیلنگز وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ اپنی پروفیشنل انٹیگریٹی کو قائم نہیں کر سکتے، اور وہ جو اسٹینڈرڈ جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے بینگ اے ممبر آف اے بار، تو وہ آپ مینٹین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اور اس وجہ سے میں وہ ڈکلریشن بینگ اے ممبر آف دا برٹش بار میں نے وہ دی ہے. بلکہ ایون جب آپ اسٹوڈنٹ ممبر بنتے ہیں، لنکنز ان میں جب میں رجسٹریشن کی تو مجھے یہ ڈکلریشن دینی پڑی. یہ وہ چیزیں ہیں. اور اس طرح باقی جو بارز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو بارز ہیں، سب میں یہ بہت ہی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اگر آپ کسی بھی قسم کے مس کنڈکٹ کے وہ ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف جس طرح کا ایکشن لیا جاتا ہے وہ کئی گنا زیادہ بارز ایکشن لیتی ہیں، شکایت پہ بھی لیتی ہیں اور سو موٹو بھی لیتی ہیں، یعنی خود سے اپنے سے ایکشن اگر ان کے نوٹس میں آئے کہ آپ نے ایسی کوئی حرکت کی ہے. تو جہاں تک اب آپ ان کے سٹینڈرڈز کو دیکھیں اور پھر ہمارے سٹینڈرڈز کو دیکھیں، تو یہاں پہ تو میں نے جیسے بتایا کہ اس اسلام آباد کی کچہری میں ایسے کئی وکلاء ہیں، مطلب میری برادری کے لوگ ہیں، مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایسے کئی ہیں جو پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں، جو رینٹ کار کا بزنس اپنے چیمبرز اپنے پھٹوں سے چلاتے ہیں. اب ایسے وکلاء سے آپ اور بار کے نوٹس میں ہے یہ بات، ان کے رفقائے کار، ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے نوٹس میں کہ یہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود کوئی ایکشن. یہاں پہ تو ججز کے نام پہ رشوتیں لی جاتی ہیں. کون لیتے ہیں؟ وکیل لیتے ہیں. آپ اگر پراپرٹی کی رجسٹریشن کے لیے جائیں تو آپ سے اسٹیمپ فیس چارج کی جاتی. کئی وکلاء مجھے پتا ہے کہ انہوں نے وہ اسٹیمپ فیس چارج کرتے ہیں جو کہ نہیں بنتی، لیکن کلائنٹ کو تو نہیں پتا، وہ قانون سے واقف نہیں، کہتے ہیں جی آپ 10,000 روپے اسٹیمپ فیس کے دے دیں، وہ بیچارہ دے دیتا ہے، وہ اپنی جیب میں ڈال. یہ تو بڑی بھیانک صورتحال اس طرح کی صورتحال. اور میں جب اس طرح کے وکلا ہوں گے تو پھر اس طرح پھر ایسی حرکتیں بھی ہوں گی جو آپ کو سامنے ٹی وی اسکرین پہ پوری قوم بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو جینوئن وکلا ہیں وہ آج شرمسار سائڈ لائن ہو جاتے ہیں جی. وہ مطلب آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ بات کرتے ہیں مطلب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو وکلا اگر میں حکومت کے موقف کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو ریفرنس گیا ہے اس میں دو موقف تو ہو سکتے ہیں. ایک مطلب موقف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا، دوسرا یہ ہو سکتا ہے غلط ہوا، اور اس پہ لیجٹمیٹ ہے، کسی کی اوپینین ہے وہ، اور آپ اگر اس کو سٹائفل کرتے ہیں اس اوپینین کے ایکسپریشن کو تو وہ نیچرلی غلط ہے. اور بالکل اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے ناظرین. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سارک کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور سارک کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں کامران یوسف اتنی دیر سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اب چلتے ہیں واپس کامران کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا اپڈیٹس ہیں. اوور ٹو یو کامران. جی بہت شکریہ اسرار.